تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ سورہ مجادلہ کی ابتدائی 2 آیتیں ہیں۔ 13ویں رکعت میں آج کی تراویح میں پڑھی گئی آیتیں ہیں۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و تکرار کر رہی تھی اور اللہ کی طرف اپنا شکایت بھی کیے جا رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کے سوال و جواب کو سن رہا تھا، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں، ایسا کہنے سے وہ عورتیں کچھ ان کی سچ مچ ماں نہیں بن جاتی، ماں تو وہی ہو سکتی ہے جس نے ان کو جنا ہے۔ ایسے لوگ بیکار اور بے بنیاد بات منہ سے کہتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور گناہ پر مغفرت فرمانے والا ہے۔ اس میں اصل میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے اور اسی واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ ایک خاتون صحابیہ ہیں۔ جاہلیت کے دور میں عرب میں ایک رسم اور ایک رواج یہ تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو کر کے غصے میں اگر یہ کہہ لیتا، ایک جملہ تھا اس وقت جو کہتے تھے وہ لوگ اس کلچر میں کہ انتی علیہ کظہر امی، یعنی شوہر بیوی سے کہتا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہے۔ یہ اگر کوئی کہہ دیتا اپنی بیوی کو تو جاہلیت کے دور کے حساب اور رسم و رواج کے حساب سے وہ بیوی اس پر حرام ہو جایا کرتی تھی، طلاق کی ایک شکل تھی وہ۔ تو اوس بن صامت یہ شوہر ہیں اور خولہ بنت ثعلبہ جو ہے یہ بیوی ہیں۔ تو اوس بن صامت نے کہہ دیا ان سے کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح مجھ پر حرام ہے۔ تو طلاق کا کوئی اس وقت تک کوئی تفصیلی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو وہ آئی دوڑتے ہوئے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مسئلہ لے کے کہ اوس بن صامت نے مجھے اس طرح کہہ دیا۔ طلاق کا کوئی لفظ یا جدائی کا کوئی لفظ، علیحدگی کا کوئی لفظ ایسا کوئی صریح واضح کلیئر نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ تو میرے ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہے مجھ پہ۔ تو ایسے تھوڑی جدائی کی ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ لے کے آئی ہو۔ تو چونکہ اس وقت تک اس مسئلے کے لیے آسمانی کوئی انسٹرکشنز نازل نہیں ہوئے تھے، کوئی ہدایات نازل نہیں ہوئی تھی، اور نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے، وہ آج ہی کی ابتدائی آیت رکعتوں میں پڑھی گئی آیت ہے سورہ نجم میں۔ نبی کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے ما ینطق عن الہویٰ، نبی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے اور اپنی من اور دل سے کوئی بات نہیں کہتا ہے۔ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نبی جب اپنی زبان سے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بات ہوتی ہے جو آسمان سے ان کا رب چاہتا ہے نازل کرتا ہے، جو وحی ان کی طرف بھیجی جاتی ہے وہی بات کہتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہتے۔
تو کہا کہ اس سلسلے میں کوئی ہدایات میرے پاس اب تک موجود نہیں ہے، تو فی الحال آپ اپنے شوہر پر عرب کے رواج کے مطابق آپ حرام ہو گئیں یہ معاملہ۔ تو اب میں اس آیت کو آج ہم نے اصل میں منتخب اس لیے کیا ہے کہ ہمیں اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے دعا کا سہارا لینا چاہیے۔ معاف کیجئے گا، دعا ہماری زندگیوں میں تقریباً ختم ہو چکی ہے، مانگتے ہی نہیں ہم اللہ سے۔ تو اس سلسلے میں بات کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ سے جب دعا کی جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کیسا قبول کرتا ہے، اس لیے یہ آیت کا انتخاب کیا ہے ہم نے۔ اب یہاں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ لے کر کے گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ نہیں، یہاں پر کوئی حل نہیں ہے، فی الحال نہیں ہے، کوئی سولوشن نہیں ہے۔ اب یہ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں اللہ سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسے کیسے ہو گیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ، اور دوسرا جب اللہ کے رسول وسلم نے دروازہ بند کر دیا کہ نہیں ابھی فی الحال اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہیں ہے، تو وہ اپنے گھر چلی گئی اور اللہ سے التجا کرنے لگی، اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، تو آپ میرے لیے کوئی معاملہ حل کا بتا دیجیے۔ اللہ سے بھی کہہ رہی تھی، یعنی آپ سے بھی کہہ رہی تھی، اللہ سے بھی اپنا شکوہ شکایت جو ہے درج کروا رہی تھی۔ اور اللہ کا معاملہ یہ ہے، یسمع تحاورکما، تمہاری کمیونیکیشن اور تمہارا کنورزیشن جو ہے اللہ تعالیٰ عرش سے سن رہا تھا، آپ اسے کیا جواب دے رہے تھے وہ بھی اللہ سن رہا تھا، اور وہ آپ سے کیا کہہ رہی تھی وہ بھی، اور آپ سے ہٹ کر کے ہم سے علیحدہ ہو کر کیا کہہ رہی تھی، یہ سب پورا کنورزیشن ہم سن رہے تھے عرش سے۔ اور اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ تو سمیع اور بصیر ہے، وہ تو ہر ایک کی سنتا ہے وہ۔ اور جب وہ چلی گئی، کچھ وقت گزرا، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیتیں لے کر کے نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو خاتون آپ سے شوہر کے بارے میں بات کر رہی تھی اور اللہ سے بھی اپنا شکوہ شکایت کر رہی تھی، اللہ نے اس کی بات سن لی، قد سمع اللہ نے سن لی اس کی بات عرش سے، اور اس کا حکم نازل کر دیا کہ یہ تم جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ میری ماں کے پیٹ کی طرح تو حرام ہو گئی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ بیوی اس پر حرام نہیں ہو گئی ہے، وہ بیوی اس کے ساتھ میں برابر بدستور بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارے گی۔ وہ پینلٹی کے طور پر اوس بن صامت کو کہو کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، اگر وہ ایک غلام آزاد نہیں کر سکتے ہیں، 60 دن کے مسلسل روزے رکھے، وہ مسلسل لگاتار کنٹینیوس، بیچ میں ایک دن کا بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے ہو۔ اتنی بڑی بات کہہ دی اور ایسے ہی کہہ دیا۔ تو یہ ہے کہ نبی کا دروازہ بھی اگر بند ہو جائے بالفرض تو بھی اللہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، تو اللہ تو ایسے سننے والے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں، صحابہ میں سے سب سے زیادہ، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، جو بات ہوتی اس کو یاد کر لیتے تھے اور پھر احباب سے بیان کرتے۔ ان کی والدہ ان کے ایمان کے 11 سال کے بعد مسلمان ہوئی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو ہمیشہ بات سمجھاتے بھی تھے، دعا بھی کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی سے بہت لجاجت کے ساتھ کہا، اللہ کے نبی میری والدہ کے لیے دعا کیجیے، میں ایسا نہیں دیکھ سکتا کہ میں جنت میں جاؤں اور میری والدہ میرے آنکھوں کے سامنے جہنم میں داخل کرا دی جائے، آپ دعا فرما دیجئے میری والدہ کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم ہدی ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو اور والدہ کو ہدایت عطا فرما، دعا کر۔ ادھر اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں بھی، وہ حضرت ابو ہریرہ مجلس سے اٹھ کر کے دوڑنے لگے اپنے گھر کی طرف۔ صحابہ نے دیکھا ابو ہریرہ کو تو ہم نے کبھی اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، بالکل سنجیدہ آدمی،
ہمیشہ سیکھنے سکھانے میں رہنے والا آدمی آج دوڑ رہا ہے. کسی نے راستے میں پوچھا ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ تو دیکھ رہا ہوں کہ میں جلدی پہنچتا ہوں یا اللہ کے نبی کی دعا جلدی پہنچتی. اور گھر پہ جب پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا, امی دروازہ کھولو. تو کہا کہ ابو ہریرہ رک, ٹھہر, کیوں, کیا بات ہے, کیوں دروازہ نہیں کھول رہی ہیں آپ؟ تو کہا کہ میں غسل کر رہی ہوں. کیا بات ہے, کیوں غسل کر رہی ہیں؟ تو میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کا میں بھی کلمہ پڑھ لوں. دعا تو قبول ہوتی ہے اس طرح. اچھا وہ تو ہم ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی حضرت دعا کیجئے. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ, تو آپ بھی دعا کیجئے. نہیں, اللہ ہماری نہیں سنتا. الزام ہے اللہ پہ, یہ تہمت ہے اللہ پہ, یہ قد سمع اللہ, سن لی اللہ نے. اور سورہ آپ 24واں پارہ اٹھائیے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ایشورٹی بھی دی ہے. اس سے پہلے بھی ایک جگہ بتایا ہم نے, ربکم ادعونی, تمہارا رب کہتا ہے, قال ربکم ادعونی, مانگو مجھ سے, آرڈر, استجب لکم, ایشورٹی, میں قبول کروں گا. تم جو دعا مانگ رہے ہو نا مجھے دے دوں گا میں. ہاں اتنی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے یا بندی کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دو باتیں, وہ جلد بازی کرے یا یہ کہتا پھرے کہ اللہ تو میری دعا سنتا ہی نہیں ہے. یہ دو باتیں جب تک نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتے ہیں. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کہ کبھی کبھی قبولیت کا پیریڈ لمبا بھی ہو جاتا ہے. کبھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2500 سال پہلے ایک دعا کی, اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, کہ میری نسل میں, میری اولاد میں ایک رسول بھیجنا. کیا کرے گا وہ؟ یتلو علیہم آیاتی, جو آپ کی کتاب کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سکھائے, سنائے, ان کا تزکیہ کرے, ان کے دلوں کو صاف ستھرا کرے آپ کی نافرمانی سے. یعلمہم الکتاب والحکمہ, حکمت اور کتاب کی تعلیم دے. ایسا ایک رسول بھیجنا ان کے اندر, ایک امت بھیجنا, اس امت کے اندر ایک نبی بھیجنا 2500 سال پہلے. اور دعا قبول ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں 2500 سال کے بعد. کبھی قبولیت کا وقفہ اتنا لمبا بھی ہوتا ہے, اور لیکن جب قبول ہوتی ہے تو ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبولیت کی شکل میں بتا دیا کہ اس طرح قبول ہوتی ہے. ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ ہم جب پہلی بات تو دعا کرتے نہیں ہیں ہم. اچھا, دعا نہ کرنے کا ڈیفینیٹلی مطلب یہ ہے کہ ہم متکبر ہیں. وہ آیت میں اللہ نے آگے بتائی ہے کہ تم مانگو میں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. یعنی دعا کا نہ مانگنا گویا کہ تکبر کا مزاج اپنے اندر پالنا ہے. کیوں ہم اللہ سے کیوں مانگے, ہم کو سب کچھ ملا ہوا ہے؟ نہیں. اچھا, دعا کا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا وہ ہمارے فلاں صاحب ہے, ہم جب کوئی ضرورت ہو تو ہم بلا تکلف جا کے مانگ لیتے ہیں. اتنا تعلق آپ کا اللہ سے نہیں ہے. ابا سے ہے, شوہر کا بیوی سے ہے, بولے نہیں جیسی ضرورت پڑی شوہر کو بولے گا فوراً دے دیتے. اللہ سے نہیں آپ کا تعلق ہو ایسا. اولاد کا تعلق والدین سے جیسا ہے اس سے کئی گنا زیادہ تعلق اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے. اور دعا اس تعلق کی دلیل ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. ہم جب مانگ رہے ہیں نا تو مانگنا ہی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے. اللہ دے گا. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. اچھا, کیا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ بعینہ, جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ دیں گے. اس کے سلسلے میں محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں اگر آپ کے حق میں اگر وہ ریئل میں اگر بہتر ہے تو وہی دے دیں گے.
یا پھر جو چیز بہتر ہے وہ دے دیں گے، کیونکہ آپ کی لمیٹیشنز ہے، اللہ کی لمیٹیشنز نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنی دماغ کی محدود، اپنا دماغ چھوٹا ہونے کی وجہ سے اپنے لیے وہ چیز مانگ لیتے ہیں جو ریئل میں ہمارے لیے بینیفیشل نہیں ہوتی ہے، فائدہ مند نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بجائے ہمارے لیے جو فائدے کی چیز ہے وہ عطا فرماتے ہیں، ایک چیز۔ اور دوسرا دعا مانگنا اللہ سے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے بندے مانتے ہیں۔ اگر ہم دعا نہیں مانگتے اللہ سے تو گویا ہم اپنے آپ کے اللہ سے کے بندے ہونے کا سائلنٹلی انکار کرتے ہیں، کیونکہ مانگتا وہ ہے جو بندہ اور غلام ہوتا ہے، آقا نہیں مانگتا ہے، مالک سے بونس مزدور مانگتا ہے، مالک نہیں مانگتا ہے مزدور سے۔ تو مانگنے والا گویا یہ بندہ ہے، اور نہ مانگنے والا اپنے آپ کو بندے سے اوپر کی چیز سمجھ رہا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری چاہے مائیں بہنیں ہوں، ہم ہوں، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو فوراً اسباب کی طرف پہلے رخ ہو جاتا ہے۔ بولے یہ بچہ نہیں سن رہا ہے، اس کو کہیں سے تھوڑا تعویذ لے کے آنا پڑتا ہے، اس کو کہاں تو بھی دکھانا پڑتا ہے، اس کو کہاں سے تو اس کا اتارا کر کے لانا پڑتا ہے، اس کو ہے ماحول ہے پورے شہر میں، آپ دیکھیے یہ بچی سنی نہیں رہی ہے بات، بولے کچھ تو بھی باہر کا ہوا، اس کو کہاں تو بھی جا کے اس کا اتارا کر کے لاؤ، وہ فلاں ندی کے پاس جا کے اتارا کر کے لاؤ، وہاں جا کے یہ کر کے لاؤ، فلاں کرو۔ اللہ کہاں ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تعالی الیس اللہ بکاف عبدہ، یہ آیت ہر مومن بندے یا بندی کے دل میں ہر وقت مستحضر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے کیا تمہارے لیے میں کافی نہیں ہوں؟ کیا جملہ ہے؟ کیا بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے تم جب ماں کی کوکھ میں تھے، ہم پال رہے تھے تمہیں، کچھ نہیں تھا وہاں پہ، ہم پال رہے تھے، تو کیا ہم دنیا میں آنے کے بعد تمہاری مدد کرنے کے سلسلے میں ہیلپ لیس ہو گئے، پاور لیس ہو گئے؟ یعنی ہماری طاقت ختم ہو گئی کہ اب دنیا میں ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے؟ ماں کے پیٹ میں مدد کی ہم نے تمہاری، اور باہر آنے کے بعد ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے؟ بہت بڑا جملہ ہے۔ اس لیے اسباب میں جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کوشش کی جا سکتی ہے ضرور کرنا چاہیے۔ دعا کے بعد دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا ویپن ہے، ویپن آف مسلم، مومن کا ہتھیار ہے دعا۔ مجھے بتائیے آپ ہتھیار کے طور پہ ہم نے دعا کو کب استعمال کیا؟ کبھی نہیں۔ اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں کب دعا کر رہے ہیں؟ ہمارا معاملہ تو ایسا ہے، معاف کیجئے گا، سلام پھیر رہے ہیں، ختم، نکل گئے۔ ٹھیک ہے، کس کو ایمرجنسی ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، ہم کسی خاص پرٹیکولر کسی طبقے کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمارے پاس نماز کے بعد اللہ سے مانگنے کے لیے وقت نہیں ہے، یا پھر ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے کہ ہم کو کسی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا، نکل رہے جا کر کے۔ کوشش کرنی چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ دعا ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ بننا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے سامنے رسوا ہونے سے پہلے ہمارے مسائل حل کر دیں گے۔ ہمارے مال، ہمارا وقت، ہماری آبرو ضائع ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے سے ہمارے مسائل حل کر دیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ ہم نے اگر اللہ کے سامنے مانگنا اگر چھوڑ دیا تو پھر ہم وہاں سے مانگیں گے جہاں سے مانگنا انسان کی انسانیت کے لیے بھی زیب نہیں دیتے، وہاں جا کر مانگیں گے ہم، اگر اللہ سے مانگنا اگر ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کرے ہمیں اللہ سے مانگنا آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوپر یقین اور اعتماد ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ۔